الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم شرکائے سفر نور، اللہ رب العزت کے کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے بحمد اللہ تعالیٰ سفر نور کورس کا آج چوتھا دن اور ہم چوتھی نشست کے اندر شریک ہیں۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں نور کے اس سفر سے زیادہ روشنی اخذ کرنے اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ اور پہلا سیشن جو ہے وہ علوم القرآن کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے لفظ قرآن کی لفظی اور اصطلاحی مفہوم سمجھا، پھر ہم نے لفظ وحی کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم سمجھا، پھر وحی قرآن پاک کے اندر جو لفظ وحی ہے یہ قرآن پاک کے اندر کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ گفتگو کی۔ آج ہم وحی کی اقسام پڑھیں گے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل اور پیارا چیپٹر ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ وحی کی اقسام، وحی کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ پہلی وحی ہے وحی قلبی۔ اللہ رب العزت اپنے نبی مکرم کے قلب اطہر کو مسخر کر دیتا ہے اور براہ راست خود اپنا کلام القاء فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی کنیکشن نہیں ہوتا، ڈائریکٹلی اللہ رب العزت اپنا کلام اپنے نبی کے قلب اطہر پر جب خود القاء فرما دے تو اس کو کہتے ہیں وحی قلبی۔ کیا کہتے ہیں؟ وحی قلبی۔ اور یہ بیداری کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی جاگتے ہوئے اللہ رب العزت اپنا کلام اپنے نبی کے قلب اطہر پر القاء فرما دے، اور نیند کی حالت میں خواب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں وحی قلبی کی۔ جیسا کہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا تو اللہ رب العزت نے خواب میں ہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جادو کرنے والے کے بارے میں بھی اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع فرمائی، اور پھر اس جادو کا جو علاج تھا وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجویز فرمایا گیا۔ تو یہ خواب میں ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم ہے کلام الہی، یعنی اللہ رب العزت براہ راست رسول کریم کو اپنے کلام سے اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف بخشتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹلی کلام کیا، یعنی بیچ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوتا اور یہ خواب کی صورت بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی دل پر القاء کیا جاتا ہے، بلکہ ڈائریکٹلی بغیر کسی پردے کے اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کرتا ہے۔ وحی کی دوسری قسم یہ ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جب آپ نے معراج فرمائی تو معراج پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ ڈائریکٹلی کلام فرمایا۔ تو یہ کلام الہی دوسری صورت ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 164 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کلام فرمایا۔ اور یہ سب سے بہترین قسم ہوتی ہے وحی کی، کہ جب بغیر کسی واسطہ کے اور بغیر کسی کنیکشن کے اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے اور بغیر کسی پردہ کے کلام کرتا ہے۔ تو یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت ہے وحی ملکی، کہ اللہ رب العزت کسی فرشتے کے ذریعے اپنے نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے، تو یہ وحی کی تیسری قسم ہوتی ہے۔ وحی ملکی، ملک سے نکلا ہے وحی ملکی، یعنی فرشتے کے ذریعے کلام کرنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کا کلام لاتے تھے، تو یہ وحی ملکی ہوا۔ اب فرشتہ جو ہے وہ کبھی کسی صورت میں آ سکتا ہے، کبھی اپنی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی انسان کی صورت میں آتا ہے، اور یہ مختلف صورتوں میں فرشتہ انبیاء کے پاس آتا تھا۔ خصوصاً حضرت جبرائیل علیہ السلام زیادہ تر آتے تھے اور اللہ رب العزت کا پیغام پہنچاتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس زیادہ تر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں،
بہت خوبصورت صحابی تھے نبی کریم علیہ السلام کے، ان کی شکل میں اکثر فرشتہ آیا کرتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا پیغام دیتے تھے۔ سو یہ جو فرشتہ لے کر پیغام آتا ہے اللہ رب العزت کا، یہ وحی کی تیسری قسم ہے، وحی ملکی۔ تو آج کے جو ہمارا علوم القرآن کا سیشن ہے، اس کے اندر ہم نے وحی کی 3 قسمیں پڑھی ہیں۔ پہلی پڑھی ہے وحی قلبی، کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے دل پر القاء فرما دیتا ہے اپنی وحی، اور دوسرا کلام الہی، کہ اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے نبی کے ساتھ کلام فرماتا ہے بغیر کسی پردے کے، اور تیسرا ہے وحی ملکی، یعنی اللہ رب العزت اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اپنے نبی کے پاس اور وہ اللہ کا کلام اور وحی لے کر اپنے نبی کے پاس آتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں آج ہم نے پڑھی علوم القرآن کے اندر۔ اب ہم دوسرا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں مضامین قرآن کا۔ تو مضامین قرآن کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم اجمالی طور پر پڑھتے ہیں کہ کون کون سے مضمون ہیں اس پارے کے اندر۔ آج ہمارا چوتھا پارہ ہے، تو چوتھے پارے کے جو مضامین ڈسکس کیے گئے ہیں چوتھے پارے کے اندر، پہلے ہم ان کا اجمالی تعارف پڑھتے ہیں اور پھر ان کے اوپر ایک تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر بات ہوگی۔ تو چوتھے پارے کے اندر جو مضامین ہیں وہ ہیں، پہلا مضمون ہے نیکی کا کمال، کہ نیکی کا کمال کیا ہے اللہ رب العزت کے نزدیک۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب آپ اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو وہ نیکی کا کمال ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کا کمال ہوتا ہے۔ اس بارے میں بات ہوئی، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر بیت الحرام کی خصوصیات ہیں، پھر شرف والی عمارت مکہ مکرمہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو فرمایا گیا۔ پھر حج کی فرضیت ہے چوتھے پارے کے اندر، سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی ہے، سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی ہے، اس بارے میں اس کے اندر تفصیل سے بات ہے۔ پھر امت مسلمہ کی فضیلت کے بارے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، فضیلت کی حقدار کون سی امت ہے، امت مسلمہ فضیلت کی حقدار ہے، یعنی یہ ساری امتوں میں سے امت مسلمہ سب سے افضل ترین امت ہے اور ہمارے نبی سب سے افضل ترین نبی ہیں۔ تو یہ امت جو سب سے فضیلت والی امت ہے، اس کی ریزن کیا ہے، کیوں یہ فضیلت والی ہے، یہ سب سے بلند کیوں امت ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ ریزن اور وجہ بیان کی گئی ہے اس بارے کے اندر۔ پھر غزوہ بدر کے بارے میں بات ہوئی، غزوہ احد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات ہوئی، 55 آیات غزوہ احد کے بارے میں آئیں۔ پھر سورۃ النساء اس بارے سے شروع ہوتی ہے جس کے اندر عورتوں کے سارے مسائل ڈسکس کیے گئے ہیں۔ پھر یتامیٰ کے اموال کے بارے میں، یعنی یتیموں کے جو مال ہے ان کے بارے میں ہمیں کیسے فیصلے کرنے چاہیے، اس کے بارے میں اس کے اندر بات چیت ہوئی ہے۔ پھر نکاح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوئی ہے۔ پھر تعداد ازواج، یعنی کتنی عورتوں کے ساتھ مرد شادی کر سکتا ہے، اس بارے میں بات ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ پھر عورت کی میراث کیا ہے، یعنی وراثت میں اس کو کیا حصہ ملتا ہے، اور پھر محرمات، یعنی انسان کن کن عورتوں کے ساتھ کس کس رشتے کے ساتھ اپنی شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ یہ تو تھا ایک اجمالی تعارف کہ جو چوتھے پارے کے اندر مضامین ڈسکس ہوئے ہیں ان کا یہ ایک اجمالی تعارف۔ اب ہم ان میں سے چند مضامین کے اوپر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا یہ نور کا سفر چل رہا ہے، تو اس کے اندر آپ کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میرا دل نور ایمان سے منور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو ہی ہم قرآن پاک کے علوم کے اندر غوطہ زنی کرتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح دل نور سے منور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا ایک ایک علم جب ہم روز سیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو دل ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پچھلے 3 دن نہیں آئے ہیں، آج پہلے دن ہے، انشاءاللہ آج آپ یہ محسوس کریں گے کہ قرآن پاک کے نور کی بارش ہمارے دلوں کے اوپر چھم چھم برس رہی ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں آج چوتھے پارے کے اندر، اور پھر یہاں پر ایک واقعہ میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ ہم نے سفر نور شروع کیا ہے نا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بازار میں چل رہے تھے، جب بازار میں چل رہے تھے تو سامنے ایک عورت چل رہی تھی اور ہوا تیز چل رہی تھی، جس سے ان کی پنڈلی سے، عورت کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ اوپر ہو گیا اور ان کی نظر پڑ گئی اس عورت کی پنڈلی کے اوپر۔ جب وہ نظر پڑی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا تھا وہ مجھے بھولنا شروع ہو گیا، جو میں نے پڑھا تھا وہ بھولنا شروع ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے اپنے استاد سے یہ واقعہ ڈسکس کیا، حضرت وکیع بن جراح سے، کہ استاد محترم، میں نے جو پڑھا ہے وہ مجھے بھولنا شروع ہو گیا۔
آپ فرماتے میں نے یہ اپنے استاد سے شکایت کی، جب میں نے یہ بات عرض کی اپنے استاد سے تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دے، کیا کر، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ جب انہوں نے یہ حکم دیا گناہوں کو چھوڑ دے تو پھر ساتھ ہی یہ بتایا کہ علم نور ہے، علم کیا ہے؟ نور ہے، اور جو گناہ ہیں وہ جہالت کی تاریکیاں ہیں، اور کبھی بھی نور اور تاریکیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ بولیے، علم اور جہالت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ علم کا نور ہو اور ساتھ گناہوں کی تاریکیاں ہوں تو وہ نور اور تاریکیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نور کے اس سفر کے اوپر چلیں اور ہم ایک دوسرے کے ہم سفر بنیں اور نور کو اپنے دلوں کے اندر سموئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے احوال کا جائزہ لیں۔ جو گناہ ہماری کردار کے اندر ہے، ہمارے اخلاق کے اندر ہے، ہماری روٹین کے اندر ہے، اس گناہ کو پہلے صاف کریں، اس گناہ کی تاریکی سے پہلے نکلیں، پھر یہ نور اپنے دلوں کے اندر آتا ہوا ہمیں محسوس ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں چوتھے پارے کے مضامین کی طرف۔ تو سب سے پہلی آیت مقدسہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہیں کرتے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نیکی تو ہے۔ آپ کوئی بھی معمولی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی فقیر کو صدقہ دیتے ہیں، کوئی خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر دیتے ہیں، کوئی بھی آپ خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ نیکی تو ہے، لیکن فرمایا نیکی کے کمال تک تب پہنچو گے جب وہ چیز خرچ کرو گے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب یہ محبوب چیزیں مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کو مال محبوب ہو سکتا ہے، پیسہ محبوب ہو سکتا ہے، پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے، انسان کے اسباب پسندیدہ چیز ہو سکتی ہیں، اولاد محبوب ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو جہاں میں چیز عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے انسان کی انا۔ بہت خوبصورت چیز ہے۔ سکون سے بیٹھیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ موٹر بند کر۔ سب سے جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی انا ہے۔ جب انسان اپنی انا کی قربانی دیتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، یہاں سے میں یہ آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی کہیں جھگڑا ہو، کوئی مسئلہ بن جائے، تو اپنی انا کی قربانی دے دیں اور اپنے رشتوں کو بچا لیں، کیونکہ انسان کو انا اپنی بہت پسند ہوتی ہے۔ اپنی انا کے اوپر، سیلف ریسپیکٹ کے اوپر انسان بڑا قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آپ کو انا اپنی بہت زیادہ عزیز ہو اور ایک طرف آپ کے رشتے ہوں تو اس وقت انا کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، یہی نیکی کا کمال ہے۔ یہی بولیے کیا ہے؟ نیکی کا کمال ہے۔ تو جب بھی انا اور رشتوں کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو انا کی قربانی دے دیں اور اپنے رشتوں کو بچا لیں۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے ہمارا چوتھے پارے کے اندر، بہت ہی دلچسپ، وہ ہے کعبۃ اللہ کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے اور بڑی برکت والا ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس آیہ مقدسہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ایک چیز عرض کرتا چلوں کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا تحویل قبلہ کے بارے میں، کہ قبلہ کو اللہ رب العزت نے بدل دیا۔ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر جب نبی کریم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش آئی کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے قبلہ کو بدل دیا۔ پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر نماز کے دوران ہی آپ کو معلوم ہے نا کہ قبلہ چینج ہو گیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا چہرہ اقدس پھیر کر کعبۃ اللہ کی طرف نماز اپنی تکمیل کی۔ تو جب یہ تحویل قبلہ ہوئی تو جو منافقین لوگ تھے انہوں نے باتیں کرنے شروع کر دیں، انہوں نے چہ مگویاں کرنی شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے یہ ادھر نماز کر، اور آپ کو معلوم ہے جو یہود و نصارہ ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، ان کا قبلہ بیت المقدس ہی ہے، یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب یہ تحویل قبلہ ہوئی تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ پہلے دیکھیں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا ہے، اور پرانا قبلہ تو یہ ہے، اور اب انہوں نے نیا قبلہ بنا لیا۔
جب انہوں نے یہ کہا نا کہ بیت المقدس پرانا قبلہ ہے اور مسلمانوں نے اپنا ایک نیا قبلہ بنا لیا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیہ مقدسہ نازل کی اور ان کو یہ جواب دیا اور ان کی بات کو رد فرمایا اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کہ پہلا قبلہ جو پہلی عبادت گاہ ہے وہ تو مکہ کے اندر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ مکہ کے اندر ہے، اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان یہودیوں اور ان عیسائیوں کی بات کو رد کیا اور اس بات کی سپورٹ کی اور اس بات کی تصدیق فرمائی کہ پہلا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ پہلا قبلہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں چند ایک چیزیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ کعبہ اپنی کتاب کے اندر یہ نقل فرمایا ہے کہ یہ جو تعمیر کعبہ ہے، یہاں پر ایک بہت پیارا شعر ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، تم اس کے پاس باں ہو وہ پاس باں تمہارا۔ تو پہلا گھر بیت المقدس نہیں بلکہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ ہے۔ تو بیت اللہ کب بنایا گیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی بہت ہی دلچسپ تفصیل آپ کے سامنے میں گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے دنیا پر تشریف لے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی قبلے کو بھی اتارا گیا تھا۔ اور دوسرا قول جو اس کے بارے میں ہے اور وہ زیادہ قول لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دنیا پر جب آپ تشریف لے آئے تو آپ نے تعمیر فرمایا تھا دنیا میں آ کر، یعنی یہ آسمانوں سے نازل نہیں کیا تھا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لا کر اس کو خود تعمیر کیا تھا، اور اس کو ڈیزائن کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے اس کا نقشہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس نقشے کے مطابق اس کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی، جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ دو قول ہیں اور ان میں سے بعد والا زیادہ لیا جاتا ہے۔ اب یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ زمین کا درمیانی حصہ ہے، یہ سائنس نے آج ثبوت کیا ہے۔ سائنس نے آج کیا ثابت کیا ہے؟ کہ کعبۃ اللہ زمین کا بالکل سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کہ اس کی تعمیر کتنی دفعہ ہوئی تو حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی 10 دفعہ تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے تعمیر کیا، کعبہ کو کس نے تعمیر کیا؟ فرشتوں نے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف لے آئے تو آپ نے تعمیر کیا دوسری دفعہ۔ پھر تیسری دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے تعمیر کیا، جو آپ کے بیٹے تھے، انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی اولاد نے تیسری دفعہ اور چوتھی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ مزدوری کا کام کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد قوم ایک تھی امالکہ، اس نے 5ویں دفعہ اس کو تعمیر کیا۔ 6ٹھی دفعہ ایک جرحم بادشاہ تھا، اس نے تعمیر کیا، اور 7ویں دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جد امجد حضرت اسی بن کلاب، اس نے آ کر پھر 7ویں دفعہ اس کو تعمیر کیا، اور 8ویں دفعہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کچھ دیر پہلے قریش نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر اس 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تعمیر کیا۔ مختلف سیلاب کے آنے سے، مختلف طوفانوں کے آنے سے یا زلزلے کے آنے سے جو عمارت ہوتی تھی اس کو نقصان ہو جاتا تھا، اور پھر یہ بار بار اس کو تعمیر کیا جاتا تھا۔ تو 9ویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، اور 10ویں دفعہ حجاج بن یوسف ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے مروان کے دور میں اس نے اس کو 10ویں دفعہ تعمیر کیا تھا، جو موجودہ عمارت اب بھی مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ 10ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو یہ کعبۃ اللہ کی ایک مختصر سی ہسٹری ہے کہ اس کو کس نے کیسے کیسے تعمیر کیا، اور پھر جب کوئی سیلاب آتا تھا، فار ایگزامپل حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب جب آیا تھا تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے دور میں اور آپ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو اٹھا لیا تھا 4تھے آسمان پر، اور اب بھی 4تھے آسمان پر بیت المعمور ہے، اب وہاں پر بیت المعمور بنا دیا گیا ہے، اور کعبۃ اللہ کو پھر جو ہے وہ نئے سرے سے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر تعمیر کر دیا تھا۔ تو بیت المعمور کہتے ہیں جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، وہ بیت المعمور ہے۔ تو یہ کعبۃ اللہ کے بارے میں کچھ تفصیل تھی۔ اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں، تو آگے پھر ایک بہت ہی پیاری آیہ مقدسہ
آیت نمبر 101 میں، آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ تمہارے اندر رسول موجود ہے اور تمہارے پاس آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کے باوجود تم کیسے کفر کرو گے؟ یعنی وفیکم رسول ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا رسول آپ کے پاس ہے، اللہ رب العزت کا کلام آپ کے پاس ہے، قرآن مجید اس کی آیات آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے باوجود آپ کیوں اللہ کے دامن کو چھوڑتے ہو؟ آپ کیوں متفرق ہوتے ہو؟ کیوں تفرقوں میں بٹتے ہو؟ کیوں تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہو؟ یہ سوال بیسیکلی کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اللہ بھی ایک ہے، آپ کا رسول بھی ایک ہے، آپ کے پاس آنے والی کلام بھی ایک ہے، تو اس کے باوجود آپ مختلف فرقوں میں کیوں بٹتے چلے جا رہے ہو؟ اکٹھے ہو اور اپنے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اپنے کلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، تاکہ تم اکٹھے اور اجتماعی شکل میں جو ہے وہ اجتماعی شکل میں اکٹھے ہو سکو اور ایک امت بن سکو۔ کیا بن سکو؟ ایک امت بن سکو۔ تو یہ یہاں پر دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے رسول کے ساتھ تعلق بناؤ اور کلام الہی کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو۔ اس کے بعد جو آیہ مقدسہ ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آیت نمبر 103۔ 103 آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹو۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ایک اسلام کے اندر کئی فرقے بن چکے ہیں، اور اگر تو وہ اونلی اپنے فروعی اختلافات تک ہوں وہ فرقے تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن افسوس اور صد افسوس کے ساتھ آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کو مسلمان تصور کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور دوسرا کافر ہے، ایسے فرقوں میں بٹ چکے ہیں، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایک امت رہتے، کیا رہتے؟ ایک امت رہتے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق محبت مضبوط رکھتے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، قرآن پاک ایک ہے، تو یہ کیا کافی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ان رشتوں کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں؟ کیا یہ تعلق کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے تعلق کی وجہ سے جس کا ہمارے ساتھ کچھ فروعی مسائل میں اختلاف ہے اس کو بھی اپنا بھائی سمجھیں؟ اگر کچھ اختلاف ہے بھی کسی کے ساتھ تو وہ اللہ کو تو مانتا ہے نا۔ فار ایگزامپل کوئی دوسرے فرقے کا آدمی، اگر آپ اہل سنت ہیں تو کوئی اہل تشیع ہے یا اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ آپ کے فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو وہ اللہ کو تو ایک مانتا ہے نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر تو ایمان لاتا ہے نا، اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ تو ہے نا۔ تو کیا ہم ان رشتوں کی بنیاد پر، کیا ہم ان تعلقات کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے؟ کیا ان رشتوں کی بنیاد پر ہم وہ دوسرے فرقے والوں کو اپنے بھائی نہیں کہہ سکتے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ مومن کالجسد الواحد، کہ میری امت ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم میں اگر ایک جسم کے کسی حصے میں بھی تھوڑی سی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ خود ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کرنے پر تیار ہیں، اور چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کے اندر انتہا پسندی اور تشدد کے ذہنیت جو ہے اس کو فروغ ملتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسا احباب ذی وقار نہیں ہونا چاہیے۔ حضور شیخ الاسلام اس بارے میں بہت پیاری بات کیا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑو نہیں، اپنا جو آپ کا موقف ہے جس کے بارے میں آپ بلیو کرتے ہیں فروعی مسائل کے اندر، یہ بیسک چیزیں تو ایک ہوتی ہیں نا سبھی کی، سب مسلمانوں کی بیسک چیزیں تو ایک ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ کو سب وحدہ لا شریک مانتے ہیں،
قرآن پاک کے اوپر سب یقین رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی سب مانتے ہیں، آخرت کے اوپر سب یقین رکھتے ہیں، جنت و دوزخ کے بارے میں سب جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تو سب کی آلریڈی ایک ہیں، لیکن جو فروعی مسائل کے اندر بھئی ہاتھ باندھ کر یہاں پر نماز پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ہاتھ یہاں پر باندھنے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تو ان کے بارے میں حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، اپنے کے اوپر آپ قائم رہو، دوسروں کو تنقید نہ کرو، وہ جیسے ان کو سمجھ آتی ہے ایسے ان کو عبادت کرنے دو اور ایسے معاملات کرنے دو، آپ اپنی طرف توجہ دو اور اپنے اصلاح کی فکر کرو اور اپنے گناہ کے اوپر دیکھو کہ میرے اندر کیا چیز ہے۔ کافر کی یہ ایمان کے آفاق میں گم ہے، ہم اپنے تفرقوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذہن کو وسعت دینے کے بارے میں اور ایک مومن کا ذہن کتنا وسیع ہونا چاہیے اور لوگوں کو کتنا قبول کرنا چاہیے، آپ دیکھیں نا سورہ بقرہ جو ہے اس کی ابتدا ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ مومنین کی صفات بیان فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف نازل کیا، یعنی سابقہ کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا ایک مومن کی نشانی ہے اور مومن کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان لانے کا حکم دے کر ایک مومن کے لیے ہمارے ذہنوں کے اندر وسعت پیدا کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کا ذہن وسیع ہونے چاہیے، آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے تو ہمیں جو ہے وہ ایک اینگل سے اگر دیکھا جائے تو کافروں کو بھی قبول کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے بھی مطلب نازل کردہ کتابوں کے اوپر آپ کے ایمان لانا آپ کے اوپر لازم ہے کہ وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں اور وہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ ذہن کو ایک وسعت دی جا رہی ہے اسلام کی طرف سے، لیکن ہم نے اسلام کو اتنا گھٹن اور انتہا پسند مذہب بنا دیا ہے کہ خود ہی پھر اس سے نفرتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کی آفاق میں گم ہے، کافر گم ہوا ہے، وہ کبھی چاند کے اوپر جا رہا ہے، کبھی کسی چیز کے اندر وہ ریسرچ کرنے کی کوشش آفاق کے اندر گم ہے، اس کو تلاش کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، یہ تو کافر کا مقام ہے۔ اب مومن کا کیا مقام ہے؟ تو دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، کہ کافر آفاق کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے، لیکن جو ایک بندہ مومن ہوتا ہے اس کے ذہن اتنا وسیع ہوتا ہے، اس کا قلب اتنا وسیع ہوتا ہے کہ پورے کا پورا آفاق اس کے اندر گم ہوتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ ایک ہمیں ہدایت دی گئی ہے اس آیہ مقدسہ کے اندر کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی۔ اب یہاں پر اللہ کی رسی سے مراد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر ہے، آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، کہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جتنا جڑتے چلے جائیں گے، جتنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتے چلے جائیں گے اور یہ محبت پھر عشق میں بدلتی چلی جائے گی، تو اتنا تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے چلے جاؤ گے اور فرقوں سے بچتے چلے جاؤ گے۔ تو حضور سے محبت کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کریں اور فرقوں میں نہ بٹیں بلکہ ایک ہو کر زندگی بسر کریں، دوسروں کو قبول کرنے کی ہمت پیدا کریں، قبول کرنے کی ہمت اور اپنے اندر یہ وسعت پیدا کریں۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو ہمارا اگلا مضمون ہے وہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آیہ مقدسہ نمبر 104، جو ہم نے وہ مضامین کے اندر بھی پڑھا تھا کہ ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے کہ امت مسلمہ کو فضیلت دی گئی ہے باقی امتوں پر۔ یہ فضیلت کیوں ہے؟ یہ فضیلت کیوں ہے؟ ہم افضل امتی کیوں ہیں؟ ہم افضل کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور وہی لوگ بامراد ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس کے اندر جو امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فضیلت اس بنیاد پر ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو نور کے راہ پر چلائیں، لوگوں کو نور کے سفر کے اوپر لے کر چلیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ نہیں کرنے کے ہیں،
یہ اللہ رب العزت کی رضا والے کام ہیں اور یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی والے کام ہیں. یہ اچھائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں. تو اچھائیوں کو خود بھی اپنائیں اور دوسروں کو بھی اپنانے کی دعوت دیں. یہ امت مسلمہ کی فضیلت کا سبب ہے. یہ کیا ہے؟ فضیلت کا سبب ہے. پھر اس کے بعد جو آیا مقدسہ وہ یہ ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آیت نمبر 106 سورۃ آل عمران کی. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہو جائیں گے. آخرت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس دن کئی چہرے تو سفید ہوں گے اور کئی چہرے اس دن سیاہ ہو چکے ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، سو اس کے عذاب کو چکھ لو جو تم کفر کیا کرتے تھے. اس کا اب عذاب آپ کے پاس آ پہنچا ہے. تو یہ اس سے مراد یہ جو ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کرنا ہے، اس سے مراد ایک تو مرتد لوگ ہیں، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسلام سے پھر جاتے ہیں، اور اس سے ایک مراد ہم جو مؤمن لوگ ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ کیا ہم مسلمان ہونے کے بعد صرف نام کے ہی مسلمان ہیں یا اسلام کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہونے کے بعد صرف نام کے ہی مسلمان ہیں یا اسلام کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ آپ تذبذب کے شکار ہوں ذہنی طور پر یا عملی طور پر، کہ ایک کام نیکی کا کر لیا اور پھر اسلام کے خلاف کام کرنے شروع کر دیے، ایک اسلام کی اطاعت کے اندر کام کیا اور پھر باقی اسلام کے خلاف کام اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں چلا گیا. ایسے نہیں، اسلام کہتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی ہر کام کے اندر، ہر عمل کے اندر، ہر فیصلے کے اندر، ہر ڈیسیژن کے اندر اسلام کو مد نظر رکھو، اسلام کے مطابق فیصلے کرو، اسلام کے مطابق کام کرو، اسلام کے مطابق عمل کرو، اور تمہارا دل ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے. تمہارا دل ہر وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر جو ہے وہ غرق ہوا ہونا چاہیے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر آپ کا دل اور آپ کی نگاہ یعنی آپ کا پورا وجود مسلمان نہیں، اگر وہ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو پھر اس کا کیا فائدہ اگر آپ نے زبان سے کلمہ پڑھ بھی دیا ہے، اگر آپ کی آنکھ نیکی کے لیے نہیں اٹھتی ہے، اگر آپ کی کان نیک باتوں کو اور تلاوت کلام مجید کو سننے کے لیے نہیں عمل میں آتے، اگر آپ کی زبان سے نیکی کی بات نہیں نکلتی ہے تو پھر اونلی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے کیا حاصل ہے؟ تو اصل اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے، ہماری پوری کی پوری لائف اور ہماری پوری کی پوری زندگی، ہمارا رہن سہن، ہمارا رویہ، ہمارے تعلقات، ہمارے ہر چیز اسلام اور بانی اسلام کی اسوہ حسنہ اور ان کی تعلیمات کے مطابق ہو جانی چاہیے. یہ اصل ہے اسلام کا مقصد. اب ناظرین کرام اس کے بعد ہم چلتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہمارا آج کا مضمون ہے وہ کل نفس ذائقۃ الموت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے. اب یہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو موت آنے والی ہے اور تم مرنے والے ہو، بلکہ فرمایا موت کا ذائقہ چکھنے والے ہو، موت کا ذائقہ چکھنے والے ہو. اب ذائقہ مختلف قسم کا ہوتا ہے، کچھ ذائقے میٹھے ہوتے ہیں، کچھ ذائقے نمکین ہوتے ہیں، کچھ ذائقے کڑوے اور بد ہوتے ہیں، بد مزہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو موت بھی آئے گی وہ کسی کے لیے میٹھا ذائقہ ہوگی اور کسی کے لیے کڑوا ذائقہ ہوگی، کسی کے لیے مزیدار ہوگی اور کسی کے لیے بد مزہ ہوگی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال کے اوپر. کس کے اوپر؟ ہمارے اعمال کے اوپر. ہم جیسے اعمال کریں گے، جیسی ہماری زندگی گزری ہوگی، جب موت کا وقت آئے گا تو اس وقت ہمیں ویسی ہی موت دی جائے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب موت آتی ہے تو موت کیسے آتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور نبی کریم علیہ السلام کو عرض کی کہ جب
ایک بندے کے اوپر موت آتی ہے تو وہ جیسے خاردار جھاڑیاں ہو نا، تو ان کے اوپر مل مل کا کپڑا ڈالا جائے اور پھر اس کو کھینچا جائے تو جیسے اس کی حالت ہو جاتی ہے، وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جب موت آتی ہے تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ خصوصاً جب شہید کو موت آتی ہے، جب شہید کو موت آتی ہے تو اس کو ایسے موت آتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا جائے۔ اب مکھن سے اگر بال نکال بھی لیا جائے تو مکھن پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ بالکل ویسا ہی رہتا ہے، اس کی حیات بھی وہی رہتی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو جب مومن پر موت آتی ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جب کافر پر موت آتی ہے اور جب اللہ رب العزت کے نافرمان پر موت آتی ہے اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے خلاف عمل کرنے والے پر موت آتی ہے تو اس کو ایسے موت آتی ہے جیسے وہ خاردار جھاڑیوں کے اوپر سے وہ کپڑا کھینچا جائے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کے اوپر آج غور و فکر کرنا ہے۔ اگر ہم جان کنی کی اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آج اپنے احوال کے اوپر جائزہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام سے تعلق محبت مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جن کا تعلق آقا کریم علیہ السلام سے مضبوط ہو گیا تو آپ تصور کریں اگر جان کنی کے وقت آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو بھلا کوئی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جب وہ نکلے اور ان کا دیدار ہوا مصر کی عورتوں کو، تو انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اس دیدار کے اندر ان کو محسوس بھی نہیں ہوا اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یعنی جب ایک خوبصورت چیز سامنے آتی ہے، اپنا محبوب جب سامنے آتا ہے تو انسان کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، تو کیا یہ اچھا ہو کہ جب ہماری جان کنی کا وقت ہو تو نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے آئیں۔ لیکن یہ ہوگا تب اگر ہم نے اب زندگی کے اندر اپنے احوال کا جائزہ لیا ہوگا اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا ہوگا۔ جب قبر اندھیری میں گھبراؤں گا تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، اور آج لے ان کی پناہ۔ یہ کیسے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج اپنے احوال کو ان کے مطابق کر لے، آج اپنی زندگی کو ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھال لے، آج اپنا ایک ایک لمحہ ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنا شروع کر دے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر مان گیا، کل وہ نہ مانیں گے، کل جب اگر قبر میں چلا گیا اور ان کی نافرمانی کے اندر چلا گیا تو پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر ہزار کوششیں کرنے کے باوجود وہ نہیں مانیں گے۔ حضرات ذی وقار، یہ جو جان کنی کا درد ہوتا ہے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے، جس انسان کو محسوس ہونے والی تکالیف میں سے سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق نہ بنایا ہو، اور جنہوں نے حضور کے ساتھ تعلق بنا لیا، جنہوں نے آج دنیا کے اندر اپنی زندگی ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزار لی، کل کو جب موت آئے گی تو ان کو موت کا جو درد ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم چلتے ہیں تو یہ سورۃ النساء شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی، اور اس کی آیات 176 ہیں، 3745 کلمات ہیں اور 16030 اس کے حروف ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے، آپ بہت اچھے قاری تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، مجھے کیا کرو، بہت پیارا واقعہ ہے، مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں قرآن سنوں، اور بیسیکلی یہاں سے وہ ہمارے لیے سنت نکلنی تھی کہ قرآن سننا بھی سنت ہے، قرآن سنانا بھی سنت ہے اور قرآن
سننا بھی نبی کریم علیہ السلام کی اپنی سنت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سورہ نساء شروع کر دی، اور سورہ نساء جب پڑھتے پڑھتے میں اس آیہ مقدسہ پر پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیہ مقدسہ پر پہنچا نا کہ اے محبوب وہ کیسا ہی لمحہ ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید نکالیں گے، یعنی ایک ان کے اوپر نگران نکالیں گے، ایک گواہ نکالیں گے، اور پھر ان تمام امتوں کے اوپر جب گواہی کی ضرورت ہوگی تو اے حبیب ہم آپ کو ان تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو وہ کیسا ہی لمحہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا، اور گواہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا بھی ہے اور اس موقع پر موجود بھی ہوتا ہے، اس کو ہم گواہ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حشر کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ نکالا جائے گا، ہر امت میں سے ایک گواہ اور پھر جب ان تمام امتوں پر ایک گواہ کی ضرورت ہوگی تو اے حبیب ہم آپ کو ان تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے، ان تمام امتوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی نا، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے یہ کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حشر تک، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے ان تمام کے اوپر آپ شہید ہوں گے، آپ گواہ ہوں گے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی اور میں نے مڑ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف دیکھا نا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چشمین مبارکین تر تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کوئی ذرا تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اس عطا کو دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام کتنا خوش تھے، اور آپ کی وہ کیا کیفیات تھیں کہ جن کیفیات کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی اس سورہ اور اس آیہ مقدسہ کے بارے میں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر انعامات ہونے والے جو باقی بہت زیادہ بے شمار انعامات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تمام امتوں پر گواہ بنائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ کا شان نزول ہے اس صورت کا یہ شان نزول ہے کہ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو ان کی جو بیوی تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور جو میری 2 بچیاں ہیں وہ اب یتیم ہیں، تو ان کا جو مال ہے وہ ان کے چچا نے غصب کر لیا ہے، ان کے چچا نے غصب کر لیا ہے۔ اور جب اس نے یہ آ کر شکایت لگائی اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیصلہ چاہا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا بلکہ اللہ رب العزت خود فرمائے گا۔ تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اس جواب پر اور اس جواب کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت نازل فرما دی، سورۃ النساء، جس کے اندر مکمل عورتوں کے اور وراثت کے پورے مسائل ڈسکس کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے پورا ایک رول اور ایک لا بنا کے دے دیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے میراث کیسے تقسیم ہوتی ہے، اور پھر اس کے کیسے ورثاء کے اندر اس کی ساری وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ آج یورپ کے اندر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق نہیں ہیں اسلام کے اندر معاذ اللہ، اور ہمارے مسلمانوں کی بھی کئی بہنیں اور بیٹیاں ان کے اس فتنہ کے اندر، ان کے فتنہ کے جال کے اندر آ چکی ہیں، اور عورت مارچ کے نام سے یہ فتنہ بنانا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ تو یہ جتنا اسلام نے تحفظ دیا ہے عورتوں کے حقوق کو، اتنا کسی نے بھی تحفظ نہیں دیا، کسی دین نے تحفظ نہیں دیا۔ ہم آگے مزید پڑھتے ہیں تو اس آیہ مقدسہ سے مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہ آیہ مقدسہ نمبر 3 ہے سورۃ النساء کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں پر تعدد ازواج کے بارے میں بات ہوئی ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم خوف زدہ ہو، تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
تو پھر ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، جو تمہارے لیے پسندیدہ ہوں، مثنا، دوسرے نکاح کرو وثلاثہ، اور تیسرا کرو ورباع، اور چوتھا کرو۔ تو یہاں پر اس آیہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے نکاح کی ایک لمٹ بیان کی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اس آیہ مقدسہ کو لے کر بہت ہی ایک نیگیٹو سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ مرد کو 4 عورتوں کی 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لہذا اسلام کے اندر معاذ اللہ عورت کے ساتھ تو بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ جب ایک مرد دوسرے نکاح کرتا ہے یا تیسرا کرتا ہے یا چوتھا کرتا ہے تو وہ پہلی بیچاری تو مظلوم رہ جاتی ہے۔ اسلام نے اس کو مظلوم نہیں چھوڑا ہے، اس کو مظلوم نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھیں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں ذرا برابر خوف بھی ہو، ذرا برابر خوف بھی ہو کہ جو پہلی ہے اس کے ساتھ آپ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو، پھر دوسرا نکاح نہ کرو۔ اسلام نے منع فرما دیا۔ تو بیسیکلی اس اجازت کے اندر بھی اسلام نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ وہ کیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت اور اسلام سے پہلے جو کافر تھے اور جو جہالت کا دور تھا اس کے اندر لوگ لا تعداد شادیاں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یعنی شادیوں کی کوئی اور نکاح کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی۔ بے شک کسی نے اگر 50 رکھی ہوئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 100 رکھی ہوئی ہیں، ان لمیٹڈ نکاح کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر اس کو ایک لمٹ میں کر دیا کہ بس بھئی صرف 4 کر سکتے ہو۔ اب لمٹ متعین ہو گئی ہے، اب ان لمٹ نہیں رہا۔ تو یہ بھی بیسیکلی عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ کیا کیا جا رہا ہے؟ عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ دیکھیں ایک دو الفاظ ان کے اوپر مزید ہم غور و فکر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما طاب لکم، جو تمہیں پسند ہو، نکاح اس کے ساتھ کرو، ان عورتوں کے ساتھ کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اوپر مجھے تھوڑی روشنی ڈالتے ہوئے مجھے کوئی بھی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بارے میں بڑے نیگیٹو خیال پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہندوانہ رسمیں ہیں کہ جی نکاح کا جو فیصلہ ہے وہ والدین ہی کر سکتے ہیں، بچی کی طرف سے بھی اور بچے کی طرف سے بھی والدین ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی پسند کا ٹاپک ہے، ماشاءاللہ آپ ٹائم پر پہنچ گئے۔ ما طاب لکم، لیکن اسلام نے فرمایا ہے کہ نکاح ان عورتوں سے کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ یعنی پسند کرنے کا ایک اختیار اسلام نے دیا ہے بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی۔ خصوصاً بچیوں کے بارے میں یہ بڑا نیگیٹو خیال کیا جاتا ہے اور یہ ہندوانہ رسم ہے کہ جی آپ کے نکاح کا فیصلہ تو صرف والد ہی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ والدین پھر جب سلیکٹ کرتے ہیں اپنی بچی کے لیے رشتہ یا بچے کے لیے تو پھر وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اس رشتے کے اندر میری بچی کا یا بچے کا کتنا فائدہ ہوگا، وہ یہ خیال کرتے کہ ہمارا کتنا فائدہ ہوگا۔ وہ جو ہم بیاہ کر اپنی نو جو ہے وہ لا رہے ہیں، اپنی بہو لے آ رہے ہیں اور یا پھر اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارا کتنا فائدہ ہوگا، وہ یہ سوچتے ہیں۔ خدا کے لیے زندگی زوجین نے گزارنی ہے، زندگی آپ کے بچوں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں گزارنی ہے۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق فیصلے کریں، ایسے فیصلے کریں جن سے ان کا فائدہ ہو، نہ کہ آپ اپنے فائدے کرو اور وہ باقی ساری زندگی جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو سکے۔ تو اس لیے اس کے اندر جو بہترین تجویز علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ شادی سے پہلے اپنی جو آپ رشتہ تعین کرنے جا رہے ہیں اپنی موجودگی کے اندر والدین کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے بچے اور بچی کا ایک دفعہ ملاقات کروائیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور اپنے رشتہ ازدواج میں بندھنے سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں خوب پہچان لیں ایک دوسرے کو کہ ہمارا کردار کیسا ہے اور جس کے ساتھ میں جس کو میں اپنا زندگی کے لیے ایک بطور ہم سفر چن رہا ہوں وہ کیسا ہے، کیا اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ پوری زندگی کے لیے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ کچی بنیادوں پر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ بھی بھٹک چکی ہے، وہ اپنے جذبات کے اندر آ کر اور چند محدود چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فیصلے غلط کر رہی ہے۔ ایسی چیزوں کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے جا رہے ہیں جو میٹر نہیں کرتے،
جب آپ سلیکشن کر رہے ہیں اپنے ہم سفر کے لیے تو اس وقت اسلام نے آپ کو ایک پراپر طریقہ بتایا ہے کہ آپ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان کوئی بھی اگر آپ رشتے کا انتخاب کرنے لگے ہیں تو اس وقت کوئی بھی انسان جب انتخاب کرنے لگتا ہے تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ مال دیکھتا ہے کہ جہاں میرا رشتہ ہو رہا ہے وہاں مال کتنا ہے، پھر وہ حسب و نسب دیکھتا ہے، اور پھر وہ پیسے دیکھتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں دیکھتا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کے لیے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو چیز دیکھے وہ ایمان دیکھے۔ کیا دیکھے؟ دین دیکھے، ایمان دیکھے کہ اس کا دین کیسا ہے، پھر وہ اس کا کردار دیکھے، کیونکہ جب دین دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی دیندار فیملی ہے، یہ اس کا اسلام کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے۔ جتنا اسلام کے ساتھ ریلیشن ہوگا اتنا اس کا کردار اچھا ہوگا، اور جتنا کردار اچھا ہوگا اتنی ان کی جو رشتے کی زندگی ہے وہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ جو بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اپنے پارٹنر کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اپنے ہم سفر کا خیال رکھنے کی تربیت کی ہے۔ تو سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے؟ دین دیکھنا چاہیے، پھر اس کا کردار دیکھنا چاہیے جس کو آپ ہم سفر سلیکٹ کر رہے ہیں، پھر اس کا حسب و نسب بھی دیکھیں کہ اس کے جو آباء و اجداد ہیں وہ کیسے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ مالدار ہوں تو آپ اس طرف نکاح کریں، بلکہ اسلام نے حسب و نسب کا آپ کو خیال رکھنے کا اس لیے کہا ہے، اور اسی طرح مالی پوزیشن کا بھی کہا ہے کہ مالی پوزیشن کو بھی دیکھو ان کی کیسی ہے، کیونکہ اگر ایک بہت ہی امیر لڑکی کا رشتہ ایک غریب لڑکے سے کر دیا جائے تو وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا، اور پھر اسی طرح ایک بہت ہی امیر لڑکے کا رشتہ ایک غریب فیملی سے کر دیا جائے، ایک غریب عورت سے کر دیا جائے تو وہ رشتہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ مختلف ہے نا، وہ ایک الگ ماحول میں پلا ہے، وہ ایک الگ ماحول میں بڑی ہوئی ہے، تو ان کا ماحول ہی ڈیفرنٹ ہے، تو ان کا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مشکل ہوگی۔ تو یہ اسلام نے ایک باقاعدہ آپ کو ترازو دیا ہے، ایک باقاعدہ آپ کو رول دیا ہے کہ ان رولز کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے رشتے کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہ رولز میں سے پہلا یہ ہے کہ آپ ان کا دین دیکھیں، پھر آپ اس کے کردار کو دیکھیں، اس کے حسب و نسب کو دیکھیں، پھر اس کی مالی پوزیشن کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسی ہے، اس کے مطابق آپ فیصلے کر لیں۔ پھر یہاں پر یہ ما طاب لکم کی تفسیر ہے کہ جو آپ کو پسند ہو، یعنی والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کی خیال کریں، ان کی پسند اور ناپسند کو دیکھیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ کچے فیصلے نہ کریں، اپنے جذبات کے اندر آ کر فیصلے نہ کریں۔ یہ یہاں پر ایک تفصیل ضروری تھی، میں نے کر دی۔ اس کے بعد ہم اپنے ایک آخری دو ٹاپکس کو لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج کے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ غزوہ بدر کے بارے میں یہاں پر آیات ہیں اور ایک تفصیل ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں، ہم اس تفصیل کے اندر نہیں جاتے، مختصر 2-3 واقعے بہت ہی ایمان افروز واقعے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے اور غزوہ احد کے حوالے سے، ان کے اوپر ہم بات کر کے انشاءاللہ آج کے سیشن کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر، یہ آپ کو پتہ ہے نا، غزوہ بدر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 313 جان نثار تھے، اور مقابلے میں کفار کی تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس جنگی سامان بھی بہت زیادہ تھا، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، تلواریں تھیں، زرہیں تھیں، تیر تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آپ کے جان نثاروں کے پاس جنگی سامان بھی بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب اس کے اندر ایک بہت پیارا واقعہ ہے کہ 2 بچے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت معاذ اور حضرت معوذ، 2 بچے بالکل چھوٹے چھوٹے کم سن بچے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی والدہ بھی ساتھ ہے، اور ان تینوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو، والدہ کہتی ہے میرے بچوں کو بھی اپنے ساتھ جنگ پر لیتے جائیں۔ سبحان اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب نہ تو وہ جنگ لڑنے کے قابل ہیں، نہ ہی ان کی جنگی پوری تربیت کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد والدہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میرے بچے جائیں گے تو یہ اپنا تحفظ نہیں کر سکیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہ والدہ بضد ہے کہ میرے بچوں کو ساتھ لیتے جائیں۔ کیا ہی وہ جان نثار تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اور کیا ہی ان کے جان نثاری کا جذبہ تھا، وہ اس جذبے کے اندر سرشار تھے کہ ہمارے بچے، ہماری اپنی جانیں، ہمارے مال اسباب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر نثار ہو جائیں۔ لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بہت پیارے اشعار، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے
تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کبھی تو تجھ سے ملا ہوتا، اور ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پہ کھڑا ہوتا۔ تو کیا ہی ان کا مقام تھا، کیا ہی ان کا مرتبہ تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے جان کے اوپر اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب وہ دو بچے حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی کہ ہمیں بھی ساتھ لیتے جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو بڑا ہے وہ آ جائے اور چھوٹا رہنے دے، چھوٹا نہ آئے، بڑا آ جائے اور چھوٹا چونکہ ابھی تک بہت زیادہ کم سن ہے تو وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا تو اس چھوٹے بچے کا، اب دیکھیں اس کا جذبہ دیکھیں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کروا لیں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے اس سے زیادہ لڑنا آتا ہے، آپ ہماری کشتی کروا لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے ساتھ لیتے جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھی ان کی کشتی کروائی جائے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی کشتی کروائی اور وہ کشتی کرنے لگے تو قربان جائیں پھر اس ادا کے اوپر اس چھوٹے نے اپنے بڑے بھائی کو کہا بھئی تیری تو سلیکشن ہو چکی ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھی بن چکا ہے، اب جان بوجھ کر ہار جا تاکہ میں بھی حضور کے قدموں پر نثار ہو جاؤں، مجھے بھی یہ جان نثاری کا موقع مل جائے۔ جب اس چھوٹے بچے نے اپنے بڑے بھائی کو یہ کہا کہ جان بوجھ کر ہار جا تو وہ بڑا بھائی پھر جان بوجھ کر ہار گیا اور وہ چھوٹا جیت گیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لے لیا، چونکہ پہلے شرط یہ بنی جا چکی تھی کہ جو جیت گیا اس کو بھی ساتھ لے، بڑا پہلے سلیکٹ ہو چکا تھا تو چھوٹا بھی پھر جیتنے کی وجہ سے اس کی بھی سلیکشن ہوگی۔ جب یہ دونوں گئے، اب پھر ان کا جذبہ دیکھیں، جب یہ دونوں گئے غزوہ بدر کے مقام پر اور جنگ شروع ہو گئی تو یہ دونوں دوڑتے دوڑتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آ کر عرض کی پوچھا کہ اے حضرت مجھے بتائیں وہ ابو جہل کون ہے، ابو جہل کون ہے؟ وہ سنا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی بکواس کرتا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے اشارہ کیا، وہ سامنے ابو جہل رہا، تو میں نے ابھی تک ادھر اشارہ کیا تھا، میرا اشارہ ابھی اس طرف ہی تھا، تو یہ دونوں دوڑ گئے اس کی طرف، اور جب دوڑ کر اس کی طرف گئے تو انہوں نے چونکہ قد ابھی تک چھوٹے تھے، بچے تھے، اتنا قد تو تھا نہیں کہ نیچے کھڑے ہو کر ہی گھوڑے کے اوپر سے اس کا سر قلم کر دیں، تو انہوں نے ایسے کیا، ایک نے نیچے سے گھوڑے کے ٹانگوں پر تلوار ماری، گھوڑا گرا، اور جب گھوڑا گرا تو دوسرے نے اوپر سے وار کر کے اس کو وصل جہنم کر دیا۔ تو یہ دو بچوں کے ہاتھوں سے ابو جہل کی ہلاکت ہوئی، اور جب انہوں نے اس کو قتل کر دیا، یہ عظیم کارنامہ سر انجام دینے کے بعد پھر خوشی خوشی واپس آئے اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے، وہ ابو جہل جو آپ کے بارے میں سب و شتم کرتا تھا، جو آپ کے بارے میں بکواسات کرتا تھا، ہم نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، میرے ذہن میں تھا تو میں نے کہا آپ کے گوش گزار کر دوں۔ تو حاضرین کرام غزوہ بدر ہوتی ہے، غزوہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، 1000 فرشتوں کو بھیجا حضور نبی کریم علیہ السلام کی معاونت کے لیے اور آقا کریم علیہ السلام کی امداد کے لیے۔ یہاں پر ایک بہت ہی قابل غور نکتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی تعریف کے لیے اور آپ کی اللہ رب العزت کی اثناء کے لیے بنائے گئے۔ فرشتے ہمہ وقت کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ پیدا ہی اللہ کی تسبیح اور اس کی عبادت کے لیے کیے گئے۔ یہ جنگ و قتال کا کام تو انسانوں کا ہے، تو یہ ایک اللہ کی سنت ہے کہ اس نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اپنی تسبیح کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے، اور اللہ رب العزت کے دین کو یہاں دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اور ان کاموں کے لیے اور جنگ و قتال کے لیے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وہ جب فرشتوں کا ایک مکالمہ ہوا تھا تو اس کے اندر بھی پہلے پارے کے اندر فرشتوں نے یہی کہا تھا نا کہ یہ جنگ و قتال جا کر کریں گے، زمین پر فساد کریں گے، ایک دوسرے کی خون ریزی کریں گے، تو یہ کام تو انسانوں کا ہے، یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت یہ بھی فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا پختہ رول ہے کہ اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا۔ لیکن یہاں غزوہ بدر کے مقام پر آپ دیکھیں اللہ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا، لیکن فرمایا اے جبرائیل میں اپنی سنت تبدیل تو نہیں کرتا، لیکن یہاں پر معاملہ میرے محبوب کا ہے، اب اس کو ضرورت ہے 1000 فرشتوں کو ساتھ لے لے اور چلا جا۔
نبی کریم علیہ السلام کی معاونت کے لیے۔ پہلے 1000 بھیجا، پھر اس کو 2000 کر دیا، اور پھر 1000 بھیج دیا، 3000 کر دیا، اور 3000 کرنے کے بعد پھر اس کے بعد میں تعداد 5000 ہوگی، یعنی 5000 فرشتے بھی بھیج دیے، اور ساتھ فرمایا انی معکم، اے حبیب تسلی رکھیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ فرشتے بھی آپ کی معاونت کے لیے ہیں ہی ہیں، میں نے آپ کی معاونت کے لیے اور آپ کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے بھیجے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی معاونت کے لیے فرشتے نازل ہوئے غزوہ بدر کے اندر۔ اور پھر جب یہاں پر ایک بہت پیارا واقعہ ہے، جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے گا، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنگ سے فارغ ہوئے تو فرشتوں کو ساتھ لیا، اس وقت نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو ساتھ لیا اور واپس چلے گئے کہ بھی اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ تو جب واپس گئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے روک دیا اور فرمایا کیا میرے محبوب سے اجازت لے کر آئے ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ اجازت تو نہیں لی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فوراً واپس جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے اجازت لے کر آؤ۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹے تو آقا کریم علیہ السلام مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹے تو حضور نبی کریم علیہ السلام مسکرائے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور کا مسکرانا ہم نے دیکھ لیا، حضور کا مسکرانا ہم نے دیکھ لیا۔ اب بتائیں ایک امام آگے کھڑا ہوا ہو اور وہ مسکرائے، ہنسنا الگ بات ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آواز کے ساتھ نہیں ہنستے تھے، حضور تو آپ کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ مبارک آتی تھی، حضور تو مسکراتے تھے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور مسکرائے اور ہم نے دیکھ لیا۔ اگر آواز آئے تو وہ تو الگ بات ہے کہ اگر انسان پیچھے کھڑا ہو تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آگے کھڑا آدمی ہنس رہا ہے، لیکن اگر اونلی مسکرائے تو پھر پہلے جو پیچھے والے ہیں ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسکرا رہا ہے؟ وہ صرف اس کا چہرہ اقدس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ ہر وقت نماز کے اندر کھڑے ہوئے بھی حضور کا چہرہ اقدس دیکھ رہے ہوتے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ تو یہ صحابہ اکرام حضور نبی کریم علیہ السلام کا دیدار بھی کرتے تھے، وہ بڑے خوش نصیب تھے اور وہی جان نثار تھے اور وہی اس لائق تھے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہتے۔ آج ہم ہیں کہ حضور کے نام پر جان قربان کرنی تو دور کی بات، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی عادات کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم حضور کے نام پر حضور کی سیرت کو اپنے کردار کے اندر نہیں لا سکتے۔ ہم ہیں کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم 5 ٹائم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کو دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور وہی اس قابل تھے کہ وہ حضور کے اوپر جان نثار کرتے، اور وہی اس قابل تھے کہ ان کو صحبت ملتی۔ پھر جنگ احد کے بارے میں جہاں تفصیل کے اندر بات کی گئی ہے، غزوہ احد کے بارے میں، غزوہ احد کے اندر قریش کے 300 جنگجو تھے۔ قریش کے کتنے تھے؟ 3000 تھے، 3000 جنگجو تھے، اور ان کے 200 گھڑ سوار تھے اور 3000 ان کے پاس اونٹ تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں تھیں، لیکن مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 700 تھی۔ ان کے 3000 اور مسلمان کتنے تھے؟ 700۔ غزوہ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر یہ احد شریف کے مقام پر غزوہ ہوا، تو کفار جب آئے اس سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مخصوص وار اسٹریٹجی کے مطابق صحابہ کرام کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا، جبل رما کے اوپر، جبل الرما کے اوپر۔ صحابہ کی ایک تعداد کو 50 کے قریب کہا جاتا ہے، یہ صحابہ تھے، ان کو کھڑا کر دیا اور ان کو فرمایا کہ ہمارا جیسا بھی حال ہو، چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، آپ نے یہاں سے نہیں اترنا ہے، یہاں سے نہیں اترنا۔ یہ وار اسٹریٹجی تھی۔ تو جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنگ شروع کی، جنگ جب اپنے زور پر پہنچی، مسلمانوں نے جنگ کو جیت لیا اور کفار کو بھگا دیا۔
جب کفار بھاگ گئے، یہ مسلمان ان کے پیچھے بھاگے ان کو پکڑنے کے لیے اور ان کا مال اسباب اور مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے، جب ان کے پیچھے بھاگے تو یہ جو اوپر کھڑے ہوئے تھے جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی پوزیشن کو یہاں سے نہیں چھوڑنا ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو یہ بھی نیچے، ان میں سے کچھ نیچے اتر آئے۔ جب نیچے اترے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس قافلے کے اندر، وہ کافروں کے قافلے کے اندر تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اب پوزیشن خالی ہو چکی ہے، یہ جنگ کے اندر بہت بڑی مہارت رکھتے تھے حضرت خالد بن ولید، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پوزیشن خالی ہو چکی ہے تو انہوں نے وہاں سے حملہ کر دیا۔ جب وہاں سے حملہ کیا تو وہ جو 10-12 وہاں پر بچے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر آگے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے اٹیک کر دیا۔ مسلمان کافروں کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور حضرت خالد بن ولید نے پہاڑی کی دوسری جانب سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا تو مسلمانوں نے پیچھے دیکھا کہ کفار پیچھے سے آ گئے ہیں۔ جب مسلمان واپس پلٹے تو جو آگے کفار بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی واپس ہٹ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا، تو مسلمان درمیان کے اندر آ گئے، اس جانب بھی کافر ہو گئے، جو پہلے بھاگ رہے تھے انہوں نے بھی واپس ہٹ کر حملہ کر دیا، اور ادھر حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ادھر سے ایک قافلے نے بھی حملہ کر دیا، تو یہاں پر مسلمانوں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، 200 کے قریب مسلمان یہاں پر شہید ہو گئے غزوہ احد کے اندر۔ تو جب 200 کے قریب شہید ہو گئے تو کفار، پھر مسلمانوں نے سنبھالا اپنے آپ کو اور صف آرائی کرنے کے بعد کفار کو بھگا دیا وہاں سے۔ جب کفار وہاں سے بھاگے اور وہاں سے نکلے تو جو منافقین تھے انہوں نے کافروں کو کہا، مشرکین مکہ کو کہا جو کہ حضرت سفیان کی سربراہی میں قافلہ تھا، ان کو یہ کہا لشکر کو کہ آپ کے پاس ابھی تو موقع تھا کہ درمیان میں مسلمان ہیں اور اس طرف بھی آپ ہیں اور اس طرف بھی آپ ہیں، ابھی ان مسلمانوں کو ختم کر دیں یہیں پر۔ تو جب منافقین نے یہ باتیں کی تو ان کے دل میں دوبارہ پھر یہ امنگ پیدا ہوئی کہ ہم ابھی واپس چلتے ہیں اور ہم کافروں کو جا کر مسلمانوں کو جا کر معاذ اللہ ختم کر دیتے ہیں، ابھی ان کی تھوڑی سی تعداد ہے، مٹھی بھر 500 ہیں اور ہم اتنے زیادہ ہیں، اور ان کو بہت زیادہ آلریڈی ہم نقصان پہنچا چکے ہیں، 200 کے قریب شہید ہو چکے ہیں اور باقی جو بچے ہیں وہ بھی زخموں کے اندر چور چور ہیں، تو ابھی اگر ہم حملہ کریں گے تو ہم ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، جب یہ خبر نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے حملہ کیا کرنا ہے اور ہم نے اپنی تحفظ کے اندر جنگ کیا لڑنی ہے، صحابہ تم تیار ہو، ہم خود ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ہم خود ان کے ساتھ جا کر جنگ کرتے ہیں، قربان جائیں، ان جان نثاروں کی جان نثاری پر قربان جائیں۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آلریڈی ملیا میٹ ہو چکے ہیں، 200 کے قریب ہمارے شہید ہو چکے ہیں اور باقی سارے ہم زخموں کے اندر چور ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، ہماری کوئی حالت نہیں ہے جنگ لڑنے والی، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام نے ان صحابہ کو تیار فرمایا اور اپنے ساتھ لے کر حضور نبی کریم علیہ السلام ایک مقام ہے حمراء الاسد، حمراء الاسد کے مقام پر حضور نبی کریم علیہ السلام ان کے پیچھے گئے، لیکن جب حضور اس مقام پر پہنچے تو کفار کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے رعب ڈال دیا اور وہ سمجھے کہ اب مسلمان پھر ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو وہ پھر وہاں سے دوڑ گئے اور بھاگ گئے اور اپنی جان وہ بچا گئے۔ تو یہ غزوہ بدر اور احد کے بارے میں کچھ تفصیل تھی، یہ آپ کے گوش گزار میں نے کر دی۔ یہ ہمارے چوتھے پارے کے آج کے مضامین تھے، آج ٹائم کچھ اوپر ہو گیا ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت اس سفر نور کورس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ نور حاصل کرنے کی اور اپنے دلوں کو نور ایمان سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے کردار کو، اخلاق کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے ایمان کو قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔